ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے وفات ظاہری عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اعتکاف کرتی تھی۔ اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اسلامی بہنوں کی جو مسجد بیت ہے، یعنی جو نہایت مختصر سی جگہ ہوتی ہے اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، یعنی گھر میں ایک الگ سی جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لینا، اور یہ ہونی چاہیے گھر میں، اس میں اعتکاف کرنا ہوتا ہے، اور اس میں قبر کی یاد بھی ہے، اور بہو بیٹیوں منع منیوں کی رونقوں میں 10 دن کونے میں بیٹھنا ہوتا بڑا مشکل ہے، گراں گزر رہا ہے، تو ناراضی خدا مصطفیٰ کی صورت میں تنہا قبر میں ہزاروں سال کس طرح گزارا ہوگا۔ اگر کوئی خواتین گھر میں اعتکاف نہیں کر پا رہی، گھر کے کونے میں مسجد بیت میں تھوڑی سی جگہ، قبر جتنی جگہ الگ کر کے، اس لیے مشکل لگ رہا ہے کہ بچوں سے تھوڑا سا الگ ہو جائیں گی، گھر کے کونے میں ہو جائیں گی، اب گھر کے اندر ایک کونے میں الگ ہونا مشکل ہو رہا ہے، تو ہزاروں سال جو قبر میں اکیلا رہنا ہے اس کا پھر کیا بنے گا، کیسے وقت گزرے گا؟ کیا جب کہ اللہ اس اعتکاف کی برکت اور اپنی رحمت سے آپ کی قبر تحت نظر وسیع کر کے نور مصطفیٰ سے جگمگ جگمگ کر دے۔ تو جس طرح مردوں کو اعتکاف کی سعادت حاصل کرنی چاہیے، اسی طرح خواتین کو بھی اپنے گھر میں ہی اعتکاف کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اسلامی بہنیں مسجد بیت میں اعتکاف کریں۔ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے گھر میں نماز کے لیے جگہ مخصوص کر لیتی ہیں، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، اور یہ بھی مستحب ہے کہ گھر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کریں، اور اس جگہ کو پھر پاک صاف رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو تھوڑا سا بلند کر لیں، چبوترے وغیرہ کی صورت میں، یا لکڑی کی بنا لیں، یا جس طرح بھی تھوڑی سی زمین سے بلند ہو گھر کے اندر جو نماز کی جگہ بنانی ہے۔ بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے نا گھر میں ایک جگہ مخصوص کرنی چاہیے، تاکہ نفل وغیرہ یہ گھر میں ادا کیے جائیں۔ تو گھر میں لیڈیز یا مرد اپنے لیے ایک جگہ گھر میں مخصوص کر لیں نماز کے لیے۔ کسی اور کے گھر جا کر لیڈیز اعتکاف نہیں کر سکتی۔ کئی یوں بھی کرتی ہیں، کوئی ایک گھر مخصوص کر لیتی ہے، سارے محلے کی علاقے کی خواتین کہتی ہیں اجتماعی اعتکاف ہوگا، تو ساری اس گھر میں جا کے اعتکاف کرتی ہے، یہ منع ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اعتکاف نہیں کر سکتی، جائز نہیں۔ اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو اب نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمہ اس کی تعمیل واجب نہیں ہے، کیونکہ اب اعتکاف شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حیض و نفاس سے پاک ہوں، کہ ان دنوں میں نماز، روزہ، تلاوت قرآن حرام ہے۔ اور یہ غلط فہمی بھی ہے کہ نفاس کی مدت 40 دن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر خون ایک دن میں بند ہو گیا تو فوراً وہ ختم ہو جائے گا سلسلہ، غسل کر کے نماز شروع کر دینی ہوگی۔ اس کے تفصیلی مسائل بہار شریعت جلد اول حصہ 2 میں لکھے ہوئے ہیں، یہ ضرور پڑھنے چاہیے۔ شرعی ضروریات کے بغیر جائے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں ہے، وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی، اگر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ گھر کے اندر بھی جو خواتین اعتکاف کر رہی ہیں، اگر بغیر اجازت کے اس جگہ سے گھر کے دوسرے کمرے میں یا دوسری جگہ پہ جائیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے، کہ جس طرح مرد مسجد سے باہر نکلے گا بلا وجہ تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو اس طرح خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ گھر میں جو جگہ مخصوص کی ہوئی ہے مسجد بیت ہے، اب اس سے باہر نکلیں گی کہیں آگے پیچھے بلا وجہ، ان کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جن ضروریات کی وجہ سے اسلامی بھائیوں کو مسجد سے نکلنا جائز ہے، انہی کے لیے اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنا جائز ہے، اور جن کاموں کے لیے مردوں کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، عورتوں کو بھی جائز نہیں ہے۔
لیڈیز اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پر رونے کا کام کر سکتی ہے، گھر کے کاموں کے لیے دوسروں کو ہدایات بھی دے سکتی ہے، مگر خود اٹھ کر نہ جائیں۔ کئی سمجھتے ہیں شاید بولنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بولنے سے نہیں ٹوٹے گا، گھر والوں کو ہدایات دے سکتی ہے، یہ کام کرو، یہ کام ایسے کرو، ہاں، لیکن خود پریکٹیکلی اس میں انوالو نہیں ہو سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت، ذکر و درود، تسبیحات، دینی مطالعہ وغیرہ کی طرف رہے، یعنی عبادات میں ہی زیادہ وقت گزارنا چاہیے اعتکاف کے دوران۔ اللہ وقت توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔